بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مصباح اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دا پاتھ میں۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النساء کا پارٹ نمبر 1 کریں گے۔ النساء مطلب عورت۔ یہ قرآن کی چوتھی صورت ہے۔ یہ مدنی سورہ عدل اور انصاف پر زور دیتی ہے، خاص طور پر خواتین کے معاملات میں، چاہے وہ گھر کی بات ہو یا معاشرے کی۔ اس سورہ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس سورہ میں یتیموں اور بیوہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ سورہ کا آغاز میں ہی تمام دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس سے اسی کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور خواتین بنائے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آدم اور حوا کو ایک ہی روح سے بنایا گیا اور ہم انہی کی اولادیں ہیں، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچتے رہو اور ڈرتے رہو جس کے نام سے تم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہو اور تمہارے خاندان اور رشتے بنتے ہیں، یقیناً اللہ سب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے تقوی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ پر توکل رکھو اور یہ جان لو کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس وجہ سے اللہ دیکھ رہا ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا پہ عورتوں پر ظلم ہوتے تھے۔ مثلا مرد کہیں شادیاں کر لیتے تھے اور ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری لے آتے تھے۔ اس سورہ نے اس بات پر حد مقرر کی اور طریقہ بتایا کہ کیسے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر یہ صرف اس وقت جائز ہے جب مرد چاروں کو اتفاق سے ایک برابر برتاؤ کر سکے، اور چونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے تو اس سورہ میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک ہی شادی رکھی جائے تاکہ انصاف کا دائرہ قائم رہے، اور مرد پہ فرض ہے کہ وہ اپنی عورت کو تحفہ دے اور خوشی کے ساتھ دے، اپنی محبت اور خیال رکھتے ہوئے دے، اور یہ تحائف جو مرد عورت کو دیتا ہے وہ عورت کی مالیت ہوتی ہے جو مرد واپس نہیں لے سکتا۔ اس سورہ میں عورتوں کے جائیداد کے حصے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا جو اس سے پہلے عورتوں کے حق میں نہیں تھا، اور اس سورہ میں یتیموں کی جائیداد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس وقت عام طور پر یتیموں سے ان کی جائیداد ان کے خاندان کے لوگ چھین لیتے تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ جب ایک یتیم لڑکی کی شادی ہوتی تو اس کا شوہر تحائف نہیں دیتا تھا۔ سورہ نے ایسی تمام رسومات کو ختم کر دیا جس سے عورتوں اور یتیموں کو نقصان ہوتا ہے۔ عورتوں کو مالی خود مختاری اور آزادی دی گئی، اور مرد ان کی ذاتی جائیداد، تحائف اور ذاتی چیزوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اللہ نے اس سورہ میں جائیداد تقسیم کرنے کا مکمل طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ کے روح سے ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصوں کے برابر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی پراپرٹی چھوڑتا ہے تو اگر اس کا ایک لڑکا ہے تو اس کو اس کا نصف حصہ ملے گا، پھر اس طرح سے 2 یا 2 سے زیادہ
لڑکیاں ہونے کی صورت میں 2/3 حصہ ملے گا، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا حصہ ملے گا، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو مال کا 6واں حصہ بنے گا، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہوں تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا، اگر اس کے بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ بنے گا، اگر اس کی بیوی حیات ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ حصے اس ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہوں گے جب سارے قرض کی ادائیگی ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی صاحب حیثیت ہو تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ شوہر کا ہوگا، اگر اولاد ہو تو شوہر کا 1/4 حصہ ہوگا، اور جو مرد یا عورت جن کے پاس پراپرٹی ہو اور ان کا باپ بیٹا نہ ہو اور ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ان کو دیا جائے گا، اور اگر زیادہ بہن بھائی ہوں تو 1/3 حصہ ان سب کو بانٹا جائے گا۔ اگلے پارٹ میں ہم اس سورہ کی مزید ڈیٹیل سے جانیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔